کوئی بھی شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے دائرۂ اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی کام میں اپنی مرضی سے کر لوں. اپنی مرضی سے تم تب کرتے ہیں کہ جب کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل نہ ہو. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو اب تمہارا حکم یہ ہے کہ حکم الہی ہے اس کے مطابق عمل کرنا. جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق عمل ہوگا. تمہاری اپنی مرضی پر کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی تمہاری زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جس کے سلسلے میں قدرت نے تمہیں حکم نہ دیا. چاہے تمہارے بیٹھنے کا انداز ہے، چاہے تمہاری نشست و برباد کا انداز ہے، چاہے تمہارا طعام کے تناول کرنے کا انداز ہے، کھانا کس طرح کا ہے. بھائی حد تو یہ ہے کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی قرآن رکھتا ہے. یعنی تمہاری تمام زندگی کو وہی کیے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر تم یہ کہو کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ کر لیں. اگر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرو گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی ہو جائے گا. یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی ویسی زندگی ہو جو بے بہار شگر کی زندگی ہوا کرتی، بلکہ تمہاری زندگی مفتی و فرما بردار کی زندگی ہونی چاہیے. اور جب تک مفتی و فرما بردار بن جاؤ گے تو اسی لیے تو ہم نے قدم قدم پر تمہیں حق سے رومناز کروایا. محمد قدم قدم پہ تمہیں حق سے رومناز کروایا ہے. ہم نے بتلایا کہ حق کی پیروی کرنا. حق کی پیروی کرو گے تبھی نجات ہے. ہمارا سلسلہ منزلوں میں تھا پروردگار عالم نے اپنے حبیب پر حق نازل کیا ہے. اس کا نزول بھی موجودانہ یہ حق موجودے کے طور پر پیغمبر کی ذات پر نازل ہوا. اور یہ موجودہ جیسے قرآن کی صورت میں رسول کو موجودہ کیا گیا ویسے ہی یہ حق بھی موجودے کے طور پر رسول ہوا تھا. اچھا اس حق کو دلائل کہاں پر ہم کو کہتے ہیں کہ وہ حق تک جائیں گے. بنیاد یہ ہے کہ حق کا تعلق عدل کے ساتھ، حق کا تعلق عدل کے ساتھ. تو جہاں اصول دین میں عقل سنے سے ہی موجود نہ ہو وہاں حق کیسے مل سکتا ہے؟ حق کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اور جہاں اصول دین میں حق موجود ہے وہاں عدل بھی موجود ہے. عدل بھی موجود ہے کیونکہ عدل کا تعلق حق کے ساتھ کوئی دامن کا ہو کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتا. اگر علیحدہ ہو جاتے تو میں نے کل کیا تھا کہ وہ جو 25 سالہ زندگی 11 ہجری کے بعد سے لے کر جناب اپنی مرتبہ دنیا سے جانے کے بعد سرکار کی وہ 25 سالہ حیات ہے جس میں آپ نے صرف اور صرف حق کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارا ہے کہ اسلام کا عقیدہ ہے انہیں ہاتھ لے جانا ہے. اسلام
جہاد نہیں کر سکتے. لہذا بعد رسول بھی علی کے ساتھ وہی کیفیت تھی کہ ان کے پاس احوال و امثال اتنے نہیں تھے کہ علی تلوار اٹھا لیتے، وہ کہ علی اپنی ذات میں خود بھی لے کرتے. علی اپنی ذات میں خود بھی لے کرتے، چاہتے تو اپنا حق لے سکتے تھے بغیر شمشیر، لیکن اگر علی نے حق نہیں لیا تو اس کی صرف ایک وجہ تمام مفسرین نے لکھی کہ فقط ایک ہی وجہ تھی کہ اسلام جو ابھی دنیا میں بن چل رہا تھا وہ قبر میں اتر جاتا اور علی تلوار اٹھا لیتا. محافظت کی ذمہ داری اسلام کے اوپر ہے اور کس انداز سے اس نے اس کی حفاظت کرنی ہے یہ حکمت امام جانتا اپنی حکمت کو جانتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ دور ہے اپنی آپ مطالعہ کرنے کے لیے تو ہر اس مشکل وقت میں جو دین پر مشکل وقت آیا چاہے وہ فیصلے کی صورت میں ہو، چاہے وہ شریعت کے احکامات کے سلسلے میں وہ جو بظاہر خلافت کا مقصد پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی جب گھبرا جایا کرتے تھے تو آ کر علی کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے، یا علی آپ اس مسئلے کا حل بتائیے. علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں کیوں بتاؤں تم بیٹھے ہو تم خود فیصلہ کرو. آپ نے اور بات یہ ہے بلکہ بڑھ کے یہ کہا کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کیونکہ خود سے اللہ کے پیغمبر نے اس مسئلے کا حل مجھے بتا کر گئے ہیں. آج کے دور کا انسان آج کے دور اور اس کو اتنی قابلیت ہوتی وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر جیسے اس طرح سے انسان اصل میں آپ لوگ عام جو وہ حساس پہلو ہے سمجھنا چاہیے آج کے دور میں انسان کی قابلیت اور اہمیت ہوتی کہ بادشاہ وقت آ کر اس سے یہ سوال کرے سرکار یہ مسئلہ کر دیا ہے تو اپنے ایمان کو بتاؤ اس طرح سے انسانی سے زمانے پر بتا بہت زیادہ ہوئے ارے دیکھیے کھانا معاملہ کھانا میرے پاس آئے کھانا صدر صاحب میرے پاس آئے تھے کھانا مسئلہ کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ فطرت ہے. بس میں نے بتلایا کہ ہم جو ہے جو فطرتوں کا رخ ہے محمد فطرت کو دور میں اسے علی کہتے ہیں کہ جب بھی جس مقام پہ بھی اسلام کے تمام سنہری اصولوں کے مطابق فیصلے کی بات آئے گی وہاں فیصلہ کرنے کے لیے ہم موجود کبھی تو زبان کبھی نہ ہوتے تو حالات ہو نہ ہوتے تو حالات ہو جاتے نہ ہوتے تو حالات پتا چلا جو ہلاکت سے بچا لے اسے علی میں ابھی طالب کرتے ان کو محمد کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا
अल्लाह ने हमें हक बनाकर तुम्हारे दरमियान भेजा है और हम तो है कि जो भी हमारे हक को छुपाएगा, जो भी हमारे हक को छुपाएगा। जिस वक्त दवाई की बात आई हम मौजूद थे, नंबर से अच्छे से बता
اور کیسے جانا؟ سرکار امیر نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو. ہم نے اپنی آنکھیں بند اور کہا آنکھوں کو کھول لو. اب جو آنکھیں کھلی تو منظر بدل دیا تھا. نہ باغات سے، نہ جنت سے، نہ حور سے، نہ مہمان سے، بلکہ ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی. ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی. اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ چیخ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، انہیں سزائیں کی جا رہی ہیں. تو ہم نے کہا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا وہ جنت کا نظارہ کیا تھا، یہ جہنم ہے. جنت کا نظارہ کیا تھا، یہ جہنم ہے، اسے بھی دیکھ لو. ویسا کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ملائکہ کچھ لوگوں کو لے کر آیا جن کو سخت عذاب کیا جا رہا تھا. امام نے فرمایا ان کو سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ مولا آپ تو جانتے ہیں کہ یہ عذاب کے مستحق کیوں قرار پائے ہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ یہ عذاب کے مستحق کیوں قرار پائے ہیں. کہتے میں نے غور سے دیکھا تو میں پہچان گیا کہ وہ کون تھے.
جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ مولا وہ دو کون ہے جن کا تذکرہ پروردگار عالم نے کر رہا ہے کہ تمہارا انکار کرنے والے فرشتوں کا انکار جن سے کیا تھا جو فرشتوں کو جاننا پڑا رہے یہ تو اختیار ان کو دیا گیا ہے جن کا انہوں نے انکار کیا ہے، جن کا انہوں نے انکار کیا ہے ان کو یہ اختیار قدرت نے ادا کیا ہے کہ آج تم دونوں انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں چھوڑو، تم سے خود رکھنے والے اور تمہارا انکار کرنے والے جو بھی تھا جو اپنی طرح میں جو بھی ہو زمانے عبادت ہونے سے قیامت تک جو بھی آ رہا ہے اور اس دنیا میں داخل ہوتا جا رہا ہے وہ سب اندر جہنم بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو وہ دو جو ہے کون ہے جنہوں نے یہ اختیار اختیار نہیں کیا ہے؟ جب چھٹے سرکار سے یہ سوال کیا گیا آپ نے فرمایا ان میں سے ایک میرے جن محمد مصطفیٰ ہے اور دوسرے میرے جن علی المرتضیٰ ہے۔ انہیں یہ اختیار کیا گیا ہے کہ آج تم اٹھاؤ اور میں جہنم میں چھوڑو، جس جس نے دنیا میں تمہارا انکار کیا ہے، جس جس نے دنیا میں تم سے خوف رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو پتا چلا کہ اس دنیا میں اگر رہنا چاہتے ہو اور اس دنیا میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے دروازے سے وابستہ ہونا پڑے گا جنہیں اللہ نے باب ہدایت بنا کر دیا ہے۔ محمد باب ہدایت بن کے آئے ہیں، جو ہدایت کا دروازہ بن کے آئے ہیں ان کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ کبھی سے کہتے ہو کہ ہمیں یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی، اللہ عجیب عجیب بات کرتا ہے قرآن میں، عجیب گفتگو کرتا ہے کہ اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ، اگر ہم چھت کی طرف سے آ جائیں گے، اگر ہم دیوار کی طرف آ جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہم رستے سے آئے ہمارا ہے بھائی تو اس گھر کو جو پہلے پہچانو جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے، یہ استعارہ قدرت ہے۔ قدرت یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو شریف کا کام یہ ہے، شرافت کا تقاضا یہ ہے، اگر تمہارے گھر میں شرافت ہے تو تم اپنے گھر میں بھی دروازے سے داخل ہو، کیونکہ دیوار کاٹ کے آنا چور کا کام ہوا کرتا ہے، چکوں کا کام ہوا کرتا ہے، تو شریف دیوار کے راستے نہیں آتا۔ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ دروازے کے ذریعے آؤ، لیکن یاد رکھو یہ تمہارے گھر کا دروازہ نہیں ہے، یہ دروازہ شاہ علم ہے، جس میں آنا چاہتے ہو تو دروازے کیا مسجد برابر ہمارے پڑھی نہیں جاتی یہ کون سا مقام ہے؟ اس مقام پر ایک گہرا جو ہے دیکھیے مجھے حق اور میدان کو سمجھانا ہے، مجھے حق اور میدان آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ کی پوری میدان کا اچھا ہو جائے گا۔ جہاں آج مسجد برابر موجود ہے یہاں پر شہر راہب اور یہ شہر حضرت عیسیٰ کی چوتھی پشت میں اس مقام پر قائم کیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ آج امام دین
राह में आकर रहने को कराया। जवाब दिया ताकि आदमी को पहले नहीं है कलमा महाराज जी अब जो रुकू में कलमा का दिन है वो ये है जो राही को सरकार अशद ला इलाहा इल्लल्लाह व अशद अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। और मैं शहादत देता हूँ कि वो खुदा वाहिद और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके रसूल है। और उसके बाद अगला जुमला सरकार ने फरमाया अब ये है कि वह अशद अन्ना इन्नका रसूलुल्लाह। ये मैं गवाही देता हूँ कि आप मसीह रसूल हैं, आप मसीह रसूल हैं। भाई ये तीन शहादतें तो उस वक्त से 1400 बरस पहले चली आ रही है कलमे में। हमसे ये कहने वालों कि तुमने कलमा बढ़ाया क्यों है, हमें ये बतलाओ कि कलमे से ये जुमला तुमने निकाला कब है। पुराना कलमा है, उस वक्त से चला आ रहा है। जुमला और होता जो उस राही ने कहा उसने मछली बदला मेरी औलाद अल्लाह हुज्जत बदला मैं नहीं हूँ, मेरे बाद हुज्जत खुदा। ये सिलसिला मुसलसल चलने वाला है, ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, ये क़यामत तक जाने वाला है। आज इस मकाम पर मस्जिद बरासा मौजूद है। आपने इस्राइल से सवाल किया, ये बता जहाँ मैंने नमाज पढ़ी यहाँ किसने नमाज पढ़ी? मैंने बताया हज़रत ईसा और मैं तुझे बताऊँ किसने नमाज पढ़ी, मैं तुझे बताऊँ किसने इस मकाम पर नमाज पढ़ी। क्या मौला बताएंगे किसने पढ़ी? क्या हमारे जद इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस मकाम पर हमारे जद इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस मकाम पर नमाज पढ़ी थी। इसी वजह से इस मकाम को अल्लाह ने मुतबर्रिक करार दिया। याद रख अब तक 113 वसीय रसूल इस मकाम पर नमाज पढ़ चुके हैं और उनमें का आखिरी मैं हूँ जिसने इस मकाम पर ये नमाज अदा की है। दुरूद पर मोहम्मद पता चला अब क्या है, आपका इजहार उसके अमल से हुआ। इसलिए अल्लाह ने कहा तो खबरदार मीज़ान को छुपाना नहीं। अगर तुमने जानबूझकर मीज़ान को छुपाया तो तुम्हारा हशर क्या होगा? तुम्हारे लिए मैंने एक ऐसा अज़ाब रखा हुआ है जिस अज़ाब से तुम्हें दो चार होना पड़ेगा। और फिर अजीब जुमला है, हदीस से कुछ समझते उस कलाम को कहते हैं जिसमें अल्लाह पैगंबर को मंशा खुदा मंशा खुदा की हो उसे हदीस कुर्सी कहा जाता है। हदीस कुर्सी के जुमले ये है कि विलायतन अली अली की विलायत वो क्या है? असली आमन्ना अज़ाबिल्लाह, जो इस किले में दाखिल हो जाता है वो खुदा के अज़ाब से महफूज हो जाता है। जो इस किले में दाखिल हो जाएगा भाई किसका? पैगंबर की ज़बान से जुमले निकल रहे हैं। पैगंबर ने बताया कि ये वो किला है विलायत अली कि जो इसमें दाखिल हो जाएगा उसको अल्लाह के अज़ाब से आवाज़ मिल जाएगी। इसीलिए आपने फरमाया सुनो हमारे जानने वाले को मोमिन कहते ही इसलिए है कि वो आवाज में आ जाया करता है अज़ाब इलाही से। दुरूद पर
جب تم اس کے ارادہ کرو اور اس راستے پر چل رہو تو تمہارا ہر عمل تمہیں تقوی سے قریب کرتا جائے گا. تمہارا ہر عمل تمہیں تقوی سے قریب کرتا چلا جائے گا اور تم خود متقی بنتے چلے جاؤ. متقی کہتے جس کو ہو جو پرہیزگاری اختیار ہے. یہی تو کہنے والے نے کہا تھا نا کہ یار آپ بڑے خیبر کو اٹھانا کیسے جب تک دوسرے آپ باتیں کرتے تھے. کو اٹھانا کیسے آپ کو سے باتیں کرتے پتا نہیں چلا کہ یہ وہ تھا جو باتیں کو دیکھنے والا تو ظاہر کو دیکھ رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا 3 دن سے علی نے کھایا نہیں, طاقت کہاں سے اتنی آ گئی. اور جبریل نے آ کر ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے, میں اپنی بات کا تعجب کر رہا ہوں. یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے قوم لوط کی طرف آزاد کر کے بھیجا تھا تو میں نے 7 شہروں کی زمین کو کاٹ کر اپنے پروں پر رکھ دیا تھا. اتنا وزن مجھے محسوس نہیں ہوا جتنا جب علی نے خیبر کے سر کو اکھاڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے تو میں نے علی کے بالوں کو تھاما تو اتنا وزن تھا کہ میں سنبھال نہ سکا. اتنا وزن تھا کہ میں سنبھال نہ سکا. اور مولا مجھے اس پر بھی تعجب ہے کہ وہ ذوالفقار جس سے 2 ٹکڑوں میں مرحب تقسیم ہو گیا تھا, اگر میکائیل اور اسرافیل رسول کے وسیع کے ہاتھوں کو نہ تھامتے تو یہ زمین مقام صور تک شناختہ ہو جاتا. زمین مقام صور تک شناختہ ہو جاتی ہے. پر تعجب کیوں کر رہا ہے, جانتا نہیں ہے کہ علی کے ہاتھوں میں قوت ہے. جب یہ قافلہ کوفے سے روانہ ہوا شام کے لیے, آخر کا وقت دے گا کہ ایک شہر کے قافلے کو تشریف کرتے ہوئے انہیں مندروں میں شہر جس کا نام دعوت کو اسقلان ہے. جب یہ قافلہ اسقلان پہنچا تو مولا کا شیعہ جس کا نام کوئرے شہر میں داخل ہوا. کہتے ہیں کہ میں جلدی شہر میں داخل ہوا میں تحریر مطلب کے ساتھ لوگ بات کر رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, کھانا تقسیم کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا آج
उसको कत्ल कर दिया गया है, उसके बचपन का नाम है को लेकर आज शहर बनाया गया है। एक बच्चे की अंदरूनी करके जाता है, एक में मैंने शादियां की आवाज सुनी और ऐसा दिव्यांग रूप है जिन पर बजावे नहीं है, उन पर कोई दुनिया बैठी हुई है, जिनके हाथ बसों को सुलंघित नहीं, अपने बालों से पर्दा लगाया हुआ है, कुछ सर है जो उनके बेटा का मदद है। मैंने पढ़कर उस बीवी से सवाल किया कि चेहरे से बड़ी लड़की होगी, साहित्य को दीवार नजर आती, बीवी आप कहाँ पर रहने वाले? जैसे ही मैंने सवाल किया और बीवी ने मुझे तिलक सरकार मुझे कहा भाई आपके लड़के सरकार मेरे कहने मैंने नजरों को झुका दिया, मैंने नजरों को झुका दिया और कहा मैं जानना चाहता हूँ सवाल करके मैं आया और आपने सलाम किया, सलाम और नहीं जाता था, इसलिए मैंने असीम कहकर सलाम किया। उस बीमार नौजवान ने आहिस्ता से सर उठाया, सर उठा करके बाहर कहते और हमें सलाम के काबिल समझा, दुनिया तो हमें सलाम के काबिल नहीं समझती। मेरा नाम है, मैं पूरे कर रही